بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیا حال ہے تو ہم دیکھنے والوں کے سب اپنے گھروں میں خوش رہیں, آباد رہیں, آمین ثم آمین. آج ہم تربوز کے چھلکوں کا ٹوٹی فروٹی بنانا بتائیں گے آپ کو کہ کس طرح بنتا ہے. دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں, تربوز کاٹا اور ان کو ہم نے پھینک دیا, ہم اس کو ویسٹ کر دیتے ہیں, ضائع کر دیتے ہیں. لیکن اس کا جو ہے ٹوٹی فروٹی بنتا ہے جس کو ہم لوگ فروٹ کیک میں, ٹوٹی فروٹی آئس کریم میں اور اس کے علاوہ زردہ متنجن وغیرہ میں استعمال کرتے ہیں, اور بہت زبردست یہ بنتا ہے اس کا. اور اتنا اس کو میں چھری کو ایک سائڈ پہ کر دوں, اتنا زبردست بنتا ہے کہ آپ اس کو رکھ کے 2-3 مہینے تک اس کو فریج میں رکھے رہیں اور آپ استعمال کریں. ویسے بھی آگے چھوٹی عید ہے, اس میں آپ کے بہت کام آئے گی یہ ریسیپی. اور پھر بنانے کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں, لیکن آج مکھیاں لگتا ہے مجھے تنگ کریں گی کیونکہ یہ بہت میٹھا نکلا ہے. اور یہ دیکھیں اتنا بڑا تربوز پتہ کتنے کا پڑا ہے ہمیں. باجی کتنے کا پیاز؟ 50 روپے کا. یہ 50 روپے کا پڑا, اور یہ کراچی میں ہمیں تقریباً کتنے کا پڑنا تھا اس میں؟ 150 کا پینا صرف, پتہ نہیں شاید ہے نا. اتنا بڑا تربوز ماشاءاللہ. سیالکوٹ میں تربوز ہی تربوز, بڑے سستے یہاں پہ تربوز ہے. ہم یہاں پہ تربوز کھانے کے لیے رک گئے. اچھا اب کیا کرتے ہیں کہ جو ہے نا اس کا ہم بتاتے ہیں کہ اس کو کرنا کیا ہے. سب سے پہلے یہ آپ نے یہ حصہ نکال دینا ہے جو اس کا ریڈ ریڈ ہے کنارہ اندر کا. اصل میں کچن میں کام نہیں کری, کچن میں مکھی نہیں. یہاں پر باہر جو ہے نا آپ کو پتہ ہے اس وقت لون کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں, پودے وودے لگے ہوئے, صبح کا ٹائم ہے, تھوڑا مکھی تنگ کرے گی. میٹھی میٹھی چیز ہے نا. اچھا پھر اس کو اس کا چھلکا اتار دیں. یہ دیکھیں یہ اس طرح کر لیے. اسی طرح ہم نے اسی طرح ہم تمام کو کاٹ کر ملتے ہیں انشاءاللہ. یہ دیکھیں تقریباً آدھا کلو کے قریب ہم نے چھلکوں کو کاٹ لیا ہے. ہرا حصہ نکال دیا ہے اور جو اندر گودا تھا تھوڑا بہت وہ لگا ہوا وہ بھی کاٹ دیا ہے. تو اب ہم اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لیتے ہیں. کس طرح کرنے ہیں یہ دیکھیں, اس طرح کر کے یہ اس طرح. اس طرح باریک کاٹ کاٹ کے میں آپ کو تمام کاٹ کے ملتی ہوں انشاءاللہ. یہ ہم نے کاٹ لیے ہیں چھوٹے چھوٹے. یہ دیکھیں اب پانی ابالنے کے لیے میں نے چولہے پہ رکھ دیا ہے. جیسے ہی ابال آئے گا پھر ہم اس کو پکاتے ہیں. پانی کو جیسے ہی ابال آ جائے اس میں ہم نے یہ ڈال دینا ہے. اور اس کو اس وقت تک پکانا ہے جب تک اس کا تھوڑا سا کلر چینج نہ ہو جائے, جیسے ٹرانسپیرنٹ شکل کا نہ ہو جائے. اور دیکھتے ہیں کتنے منٹ میں ہو جائے گا تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں. تقریباً 10 منٹ میں یہ ٹرانسپیرنٹ شکل کا ہو گیا ہے. 10 منٹ لگے ہیں اس کو. اب چولہا بند کر دیں اور اس کو چھان لیتے ہیں. ڈیڑھ گلاس ہم نے پانی ڈالا. 1.5 گلاس پانی کے ساتھ 2 کپ چینی. اس کا شیرہ بناتے ہیں. چینی جیسے ہی گھل جائے ہم نے یہ ڈال دینا ہے اس میں اور اس کو پکاتے ہیں. تیز فلیم کر لیں. اچھا مجھے 20 سے 25 منٹ ہو گئے ہیں. جیسے ہی لگا کہ شیرہ جو ہے وہ اندر تک چلا گیا, آپ قریب سے بھی دیکھ سکتے ہیں. میں آپ کو دکھا دیتی ہوں. یہ دیکھیں تو دیکھیں آپ کو قریب سے محسوس ہو رہا ہوگا کہ شیرہ بالکل اندر تک جذب ہو چکا ہے. اب کیا کرنا ہے کہ اس ٹائم پر ہم نے چولہا بند کر دینا ہے اور تقریباً 1 ٹی اسپون کے قریب ہم نے ونیلا ایسنس ڈال دیں. ونیلا ایسنس ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو مکس کرنا ہے.
اور اس میں کلر شامل کرتے ہیں. چلتے ہیں کلرز کی طرف. اگر آپ وینیلا ایسنس آپ کے پاس نہیں ہے تو کوئی بھی فلیور ڈال لیجیے گا, یا نہیں بھی ڈالے گا تو کوئی مسئلہ نہیں. اچھا, ایک کو ہم سادہ رکھیں گے. یہ دیکھیں اتنا سا ہم نے سادہ رکھ لیا. باقی 3 ہمارے پاس گلاس ہیں, اس میں تینوں کو ڈیوائڈ کر دیتے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے. ایک میں ہم یلو فوڈ کلر استعمال کریں گے تھوڑا سا. یہ دیکھیں تھوڑا اور نہیں چکنا لگے گا لیا. اچھا تیز کلر, لیکن انہیں جی تو جسٹ کرنا ہے نا تیز کلر ہو جانا. خیر اور پا دیں گے, جتنا آنکھوں کو اچھا لگے اتنا ڈال لیجیے گا. ایک دم سے بھر کے نہیں ڈالے گا, تھوڑا تھوڑا کر کے آپ نے ایسے ڈال دینا. اچھا, اس کو ڈبو کے شیرے میں رکھیں. چلو یہ چمچ نکال دیں. اب دوسرے میں دوسرا چمچ استعمال ہوگا, وہی چمچ نہیں استعمال ہوگا. اب ہم گرین کلر ڈال رہے ہیں. یہ دیکھیں اس کو بھی ہم نے پورا شیرے میں ڈبو دینا ہے. اس کو بھی چمچ کو نکال دیں. تیسرا ہم نے چاہیے ریڈ کلر. ریڈ کلر اس کو بھی ڈبو کے رکھ دیں اور تقریباً 8 گھنٹے تک اس کو ایسے ہی پڑا رہنے دیں. 8 گھنٹے سے پہلے نہیں نکالیے گا تاکہ یہ پورا کلر جو اس میں جذب ہو جائے. تو میں ملتی ہوں انشاءاللہ 8 گھنٹے کے بعد. یہ دیکھیں اس کو جالی سے ڈھک کر رکھا ہوا تھا تاکہ مکھیاں نہ آئیں, کیونکہ اس میں شیرہ ہے نا. یہ دیکھیں زبردست یہ بن گئی ہیں. اچھا, ٹوٹی فروٹی آئس کریم جو ہوتی ہے یا فروٹ کیک ہوتا ہے اس کے لیے ہم اس کو ڈرائی کر لیتے ہیں. باقی زردہ متنجن کے لیے اس کو چاہے شیرے میں ہی ڈوبا رہے اور اس کو اسی طرح ایز اٹ از فریج میں رکھ سکتے ہیں. کسی بھی جار میں الگ الگ کر کے آپ نے رکھ دینا ہے. تو جو فروٹ کیک ہے اور ٹوٹی فروٹی آئس کریم ہے اس کے لیے ہم اس کو تھوڑا ڈرائی کر لیتے ہیں. ایک جالی لے لیں, اس کے نیچے پلیٹ رکھ لیں تاکہ شیرہ جو ہے وہ ڈائریکٹ نہ اس میں گرے. تھوڑا سا ہم یلو نکالیں گے. دوسرے چمچ سے ہم نے گرین نکالنا ہے. اور تیسرا چمچ ہم لے رہے ہیں ریڈ کے لیے. تو اس کو ہم سکھاتے ہیں پنکھے کی دھوپ میں. آپ 3-4 گھنٹے رکھ دیں, یا اگر پنکھے کی دھوپ میں نہیں پنکھے کے نیچے آپ رکھ دیں اس کو 2-3 گھنٹے کے لیے, یا پھر دھوپ میں آپ رکھ دیں اس کو 2-3 گھنٹے کے لیے. ٹھیک ہے, اسی طرح یہ ہو جائے گا. اس کو پھیلا دیں تھوڑا سا, تو وہ ملتے ہیں جب یہ ڈرائی ہو جائے گا. یہ دیکھیں جس کو میں نے بولا تھا نا کہ اسی طرح رکھنا ہے, آپ نے کسی جار میں ڈال کے نا فریج میں رکھ دینا ہے. تو اس کو دیکھیں یہ اسی طرح ہم متنجن اور زردے میں استعمال کر سکتے ہیں. اور اگر چاہے تو آپ اس کو بھی آرام سے نکال کے کیک وغیرہ میں ڈال سکتے ہیں. لیکن ہم نے کہا نا کہ اگر آپ نے آئس کریم کے لیے ٹوٹی فروٹی آئس کریم کے لیے بنانا ہے اس کے لیے تھوڑا سا آپ نے خشک کر لینا ہے. یہ دیکھیں یہ میں نے اس کو ڈرائی کر لیا ہے بالکل. لیکن اس کو اور چھوٹا باریک چھری سے کر کے ہم ٹوٹی فروٹی آئس کریم گھر میں بنا سکتے ہیں اور اس میں ڈال سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ ہم کیک میں بھی ڈال سکتے ہیں. یہ دیکھیں کتنا زبردست آپ کو پتہ چلے گا کہ گھر میں بنایا ہے تو کتنی آپ کو خوشی ہوگی کہ ٹوٹی فروٹی ہم نے گھر پہ بنا لیا ہے. اور آپ ٹرائی کر کے مجھے ضرور بتائیے گا آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی. ہوں میں پنجابی ساز نا. اچھا, تربوز میں نا چھلکے لے سن تے انہوں نا میں وہ گرین والا حصہ کٹ کے تے وہ جو اندر گودے والا حصہ ہے نا لال والا وہ بھی کٹنا میں. تے اس تو بعد نا انہوں چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں کر کے نا میں پانی ابال لیا 10 منٹ تک. پھر اس تو بعد میں شیرے پکایا ہوا 2 کپ چینی 1.5 کپ پانی دے وچ میں تقریباً 5 منٹ پکایا ہوا. اس تو بعد انہوں نے میں کلر پا کے نا الگ الگ برتنوں پا کے رکھتا ہے. تو تھوڑی دیر بعد یعنی کہ 4-5 گھنٹے بعد یا 6 گھنٹے بعد زیادہ جتنا ٹائم دو گے اتنا کلر اندر تک بڑھے گا, شیرہ بھی اچھی طرح جذب ہو جائے گا. پھر اس تو بعد انہوں میں باقی تھوڑے سارے کڑ کے نا میں دھوپ سکا لیا. اگر دھوپ نہیں تو تسی پنکھے تھلے سکا سکتے ہو. اے تسی آئس کریم پا سکتے کیک پا سکتے, لیکن اور چھوٹے ٹکڑے کر کے پانا تو یہ زیادہ اچھا لگے گا. باقی ہے تسی زردے متمدن پا سکتے والا. میں کلر نہیں پایا, کچھ اس طرح کا بھی ملتا ہے کراچی تو خیر اس کلر کا بھی ملتا ہے. کلر نہیں مطلب ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے. باقی میں کلر یوز کیا ہے. کتنا زبردست ٹوٹی فروٹی کار تیار ہو گئی. بنا کے ٹرائی کر کے مجھے دسنا تو ریسیپی کیسی لگی. اپنی دعا یاد رکھ لینا. اوکے, اللہ حافظ.